بہت قریبی رشتہ داری ہے. حضرت عبداللہ اور حضرت بیضہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما سگے بہن بھائی. عبد المطلب کے گھر میں جوڑواں ایک وقت میں ایک گھڑی میں ایک پیدائش کے وقت دونوں بہن بھائی پیدا ہوئے. حضرت عبداللہ کے یہاں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور بیضہ کے یہاں عثمان غنی تشریف لائے. حاصل یہ بتا دیا گیا کہ عبداللہ کا بیٹا امام الانبیاء قرآن مجید کے لانے والا ہے، وہ حامل قرآن ہے، اور یہ بیضہ کا بیٹا عثمان غنی یہ جامع القرآن ہے. سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابتدا سے لے کر کے انتہا تک اسلام میں رہے. مکے کے بہت بڑے تاجر ہیں، رئیس ہیں. اپنی تمام دولت، تمام مال و اسباب دین اسلام پہ خرچ کر دیا. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب بھی تندرستی کا اعلان کرتے، جب بھی مسلمانوں کو ضرورت پڑتی کسی موقع پر بھی عثمان غنی سب سے آگے پیش رہتے. حتیٰ کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے یہاں فاقوں کا پتہ لگتا، عثمان غنی پکا کھانا لے کر کے حاضر ہوئے اور عرض کیا مجھے آپ نے اطلاع کیوں نہ بھیجی، آپ 3 روز سے فاقے سے ہیں. ارشاد فرمایا عثمان بار بار اطلاع کرتے ہوئے شرم آتی تھی. کچا راشن بھی لے کر کے پہنچا دیا اور ادھر حد ہو گئی، کس موقع پر خود خرچ نہ دیا. صحابی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نوجوان ہے، بالکل نادار ہے، مفلس ہے، غریب ہے. مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت عالیہ میں بیٹھا ہے. امام الانبیاء کا دریائے کرم جوش میں آیا، فرمایا جلیبیب تم نے شادی اب تک کی کہ نہیں؟ عرض کیا میرے آقا میں نادار ہوں، میں مفلس ہوں، میں غریب ہوں، میری شادی کون کرے؟ ارشاد فرمایا جا میری طرف سے فلاں صحابی کو جا کر پیغام دے دے. اس نے پیغام دیا، منظور ہو گیا. اس کے بعد عرض کرنے لگا میرے پاس پائی پیسہ کوئی نہیں، خرچہ ورچہ کوئی نہیں. حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کیا 300 درہم عثمان غنی سے قرض لے لے اور تیرا قرض میں محمد الرسول اللہ ادا کروں گا. حاصل یہ ہے کہ عثمان غنی سے خود بھی لیتے تھے اور لوگوں کو بھی فرمایا کرتے تھے کہ جا کر لے لو، وہ سبھی کو دینے والا ہے. خاتون جنت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی کا وقت آیا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلا کے پوچھا ہے علی تیرے پاس کیا چیز موجود ہے؟ کہنے لگے میرے پاس روپیہ پیسہ درہم دنانیر میں سے کوئی شے نہیں، ایک پیسہ بھی نہیں. حضور علیہ السلام نے پوچھا حق مہر کا ہے ادا کرو گے؟ حضرت علی نے عرض کیا جیسے آپ کہیں. فرمایا یہ زرہ بیچ آؤ تاکہ حق مہر ادا کرنے کے لیے تمہارے پاس پیسے ہو جائیں. حضرت علی تشریف لے گئے بازار میں، راستے میں ملے عثمان غنی. اے علی مرتضیٰ کہاں چلے؟ کہا میری آج شادی ہے خاتون جنت سے، یہ زرہ بیچنے کے لیے چلا ہوں. عثمان غنی نے سودا کر لیا 400 درہم میں، زرہ بھی دے دی، 400 درہم بھی دے دیے اور کہا اے علی چلے جاؤ، خاتون جنت کی شادی ہو، امام الانبیاء کی بیٹی کی شادی ہو، خرچ عثمان کا ہو، مجھے بڑا مزہ آتا ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ زرہ بھی واپس لے آئے، روپیہ پیسہ بھی واپس لے آئے اور لا کر کے مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ڈھیری لگا دی. حضور نے پوچھا زرہ واپس کیسے لے آئے اور پیسے کہاں سے ہاتھ آ گئے؟ حضرت علی نے عرض کر دیا ایک ایسا تاجر ملا، ایک ایسا وپاری ملا، ایک ایسا دکاندار ملا جس کا نام عثمان ہے. وہ کہتا ہے جتنا بھی حضور خاتون جنت کی شادی پہ خرچ کرے سارا خرچ عثمان کرے گا. روایات میں موجود ہے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلوایا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور فرمایا جا عثمان غنی سے پیسے لے کر کے میری بیٹی کے لیے چکی خرید کے لاؤ، مشکیزہ خرید کے لاؤ، مٹی کا گھڑا ساتھ لے کر کے آؤ اور تیاری کرو، جہیز تیار ہو رہا ہے خاتون جنت کا. امیر المومنین
خلیفۃ المسلمین سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ چہیتے صحابی ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح سے کھلے ہوئے تشریف فرمائے, آپ نے پاؤں مبارک پھیلائے ہوئے ہیں. ابو بکر صدیق آئے, آپ اسی طرح سے تشریف فرما رہے. فاروق اعظم تشریف لائے, آپ اسی طرح سے بیٹھے رہے. عثمان آئے, آپ نے اپنے قدم مبارک اکٹھے فرما لیے اور بلکہ کپڑا ڈال لیا. صحابہ کرام نے پوچھا کیا وجہ؟ پہلے تو آپ بالکل اطمینان سے کھلے ڈلے تشریف فرما تھے, اور اب کیا بات ہے؟ فرمانے لگے لوگوں عثمان آ گئے, اور عثمان وہ ہے جس سے آسمان کے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں, میں حیا کیوں نہ کروں؟ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک پہاڑ کے اوپر تشریف فرمائے. پہاڑ میں زلزلہ آیا, حرکت کرنے لگا. امام الانبیاء نے قدم مبارک پہاڑ پہ زور سے مارا اور فرمایا اس کو تو ٹھہر جا, تجھ پہ ایک نبی اور 2 شہید موجود ہیں. حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے چہیتے صحابی ارشاد فرمایا صبح فلاں جگہ جب میں بیٹھوں گا سب سے پہلے جو مجھے آ کے ملے گا وہ جنتی ہوگا. صحابہ اکرام انتظار میں بیٹھ گئے, تار میں بیٹھ گئے, دیکھیں گے کون آئے گا. جو سب سے پہلے آ کر کے ملا وہ عثمان غنی کی ذات تھی. حیا کا پیکر, سخاوت کا مجسمہ, جس نے اپنا دھن دولت اسلام کے اوپر بارش کی طرح سے قربان کر دیا.